صدیوں پرانی بات ہے، بغداد میں ابو علی نام کا ایک مالدار تاجر رہتا تھا۔ شہر میں اس کا شاندار مکان اور بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔ ہر روز دور دراز سے آئے ہوئے تجارتی قافلے جو اونٹوں، خچروں اور گھوڑوں پر سامان تجارت لے کر آتے، اس کی دکان کے آگے کھڑے نظر آتے تھے۔ ابو علی ہمیشہ سے اتنا کامیاب تاجر نہ تھا، بلکہ پچھلے چند سالوں میں اس کی قسمت چمک گئی تھی۔ وہ جب اپنے دوستوں کی محفل میں شریک ہوتا تو دوست اس کے عمدہ لباس سے بہت مرعوب ہوتے، لیکن اس کے سر پر ایک پرانی لال ٹوپی دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وہ کئی سالوں سے یہی ٹوپی استعمال کر رہا تھا۔ دوستوں کے پوچھنے پر وہ بتاتا کہ ٹوپی اس کے ایک پرانے دوست کا تحفہ ہے اور وہ اسے اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھتا ہے، کیونکہ ٹوپی ملنے سے پہلے اس کا کاروبار بند رہتا تھا۔ پہلے اکثر اسے گزر بسر کے لیے مزدوری تک کرنی پڑتی تھی۔ اس کے دوست یہ بات سن کر ہنستے، کیونکہ وہ اصل بات سے واقف تھے۔ دراصل پہلے تجارتی قافلے مغرب کی جانب سے آتے تھے۔ ابو علی کی دکان سب سے آخر میں تھی۔ جو ہی قافلے آتے، شروع کے دکاندار انہیں گھیر لیتے اور تمام مال کا سودا کر لیتے۔ ابو علی تک بچا کچا مال پہنچتا، لیکن پھر قافلوں کا رخ بدل گیا۔ قافلے مشرق کی جانب سے آنے لگے تو ابو علی کا کاروبار چمک اٹھا اور اس کا شمار امیروں میں ہونے لگا۔ ایک رات ڈاکوؤں نے ابو علی کے مکان میں نقب لگائی، تمام گھر والوں کو بے ہوش کیا اور گھر کے سب زیور اور قیمتی سامان سمیٹ کر چلتے بنے۔ صبح جب ابو علی کی آنکھ کھلی تو وہ بہت رویا، کیونکہ چور قیمتی سامان کے ساتھ اس کی خوش بختی والی ٹوپی بھی لے گئے تھے۔ وہ اتنی پرانی ٹوپی تھی کہ کوئی اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا، لیکن اتفاق سے کپڑوں کے ساتھ ٹوپی بھی چلی گئی۔ وہ فوراً کوتوال پہنچا اور داروغہ کو بتایا۔ وہ بار بار اپنی ٹوپی کو یاد کرتا تھا۔ داروغہ نے رپورٹ لکھ لی۔ کئی دن گزر گئے، لیکن ڈاکو پکڑے نہیں جا سکے۔ ابو علی دن میں کئی بار کوتوالی کے چکر لگاتا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس کی ٹوپی لا کر دے گا اسے 1000 سونے کی اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ منادی کرنے والا ڈھول بجا کر بغداد کے گلی کوچوں میں ٹوپی کی گمشدگی کا اعلان کر رہا تھا۔ اعلان سن کر مرد گھروں سے باہر نکل آئے، عورتیں اور بچے چھتوں پر سے جھانکنے لگے۔ لوگ ٹوپی جیسی معمولی چیز پر اتنے بڑے انعام کا سن کر حیران ہو رہے تھے۔ بہت سے لوگ تو لال ٹوپی ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر ڈاکوؤں تک جا پہنچی، جو قریبی جنگل میں چھپے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم میں سے کوئی عام آدمی ملنے کے بہانے ٹوپی لے جائے اور یہ کہے کہ یہ لال ٹوپی راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ ٹوپی دے کر 1000 اشرفیاں لے آئے۔ لیکن ڈاکوؤں کا سردار کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ بولا، جب یہ ٹوپی ابو علی جیسے معمولی تاجر کو دولت مند بنا سکتی ہے تو میں پہلے ہی بہت مالدار ہوں۔ ہو سکتا ہے میری قسمت پلٹے اور میں بغداد کا خلیفہ بن جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹوپی پہن لی اور محلوں اور ریشمی لباسوں کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ دوسرے ڈاکو منہ لٹکا کر خاموش ہو گئے۔ ان ڈاکوؤں میں ایک نیک آدمی بھی تھا۔ وہ مجبوراً ڈاکو بن گیا تھا اور اب اس برائی سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس رات پہرے پر اس کی باری تھی۔ جب سب ڈاکو سو گئے تو اس نے خاموشی سے ٹوپی اٹھائی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو علی اپنے گھر میں جاگ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جھانک کر دیکھا اور غصے سے بولا، اتنی رات کو کون آیا ہے؟ میں تمہاری ٹوپی کی خبر لایا ہوں، ڈاکو بولا۔ ابو علی پہلے تو ڈرا، پھر ہمت کر کے اسے اندر بلا لیا۔ ڈاکو نے تمام بات بتائی اور بولا، میں ٹوپی لایا ہوں، لیکن ایک شرط پر دوں گا کہ مجھے ایک تیز رفتار گھوڑی دے دو، تاکہ میں ڈاکوؤں کو خبر ہونے سے پہلے یہاں سے دور نکل جاؤں۔
ٹوپی دیکھتے ہی ابو علی بے قرار ہو گیا اور فوراً اپنے پڑوسی دوست سے ادھار 1000 اشرفیاں لا کر اسے دے دی۔ پھر اسے استبل میں لے گیا جہاں ڈاکو نے ایک گھوڑی پسند کی۔ ابو علی بولا، تم اچھے آدمی ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے دوست کے نام رکا لکھ دیتا ہوں جو فلاں جگہ تاجر ہے، وہ تمہیں کام جمانے میں مدد دے گا۔ ڈاکو خوشی سے راضی ہو گیا اور رکا لے کر تیزی سے روانہ ہو گیا۔ ابو علی ٹوپی پا کر بہت خوش تھا۔ دوسرے دن وہ کوتوالی گیا اور دروگا کو تمام بات بتائی۔ اس نے ڈاکو سے ان کے ٹھکانے کا پتہ بھی پوچھ لیا تھا۔ دروگا نے وہاں چھاپا مارا، سب ڈاکو پکڑے گئے اور لوٹ کا مال بھی برآمد ہو گیا۔ ابو علی کو بھی اپنی سب دولت واپس مل گئی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ بازار سے گزر رہا تھا اور بہت سے لوگ بھی لمبی لمبی آستینوں والے لباس پہنے اور پگڑیاں سر پر جمائے جا رہے تھے۔ وہاں ایک لڑکا چیلوں کو گوشت کھلا رہا تھا۔ بے شمار چیلیں اور کوے تیزی سے جھپٹ رہے تھے۔ اچانک ایک چیل نیچے آئی اور ابو علی کی لال ٹوپی چونچ میں دبا کر اڑ گئی۔ ابو علی کی چیخ نکل گئی۔ چیل اڑی جا رہی تھی اور ٹوپی اس کی چونچ میں دبی تھی۔ ابو علی چلایا، پکڑو رے پکڑو، کوئی ہے جو اسے پکڑے۔ اس کی چیخوں پکار سے بازار میں بگ دوڑ مچ گئی۔ لوگ آپس میں ٹکرانے لگے، ان کی پگڑیاں کھل گئیں، خوانچہ فروشوں کے خوانچے الٹ گئے اور وہ آپس میں لڑنے لگے۔ ابو علی چیل پر نظر جمائے دوڑ رہا تھا، لوگوں کا ہجوم اس کے ساتھ تھا۔ چیل کچھ دور اڑنے کے بعد ایک اونچے سے مینار پر جا بیٹھی۔ وہ صدیوں پرانا مینار تھا جو کسی بادشاہ نے بنوایا تھا۔ مینار کا دروازہ بعد میں کسی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ ابو علی چلا رہا تھا، ارے کوئی ہے جو اوپر چڑھ کر میری ٹوپی لا دے۔ کسی نے کہا، عمر اونچی جگہوں پر چڑھنے میں ماہر ہے، عمر کو بلاؤ۔ اتفاق سے شور سن کر عمر خود ہی وہاں چلا آیا۔ ابو علی اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ وہ بولا، یہ خطرناک کام ہے اور مینار پر تو میں کبھی نہیں چڑھا، میں تمہیں انعام دوں گا۔ ابو علی نے کہا، 1000 اشرفیاں لوں گا۔ عمر نے کہا۔ ابو علی کی تو جان پر بنی تھی، وہ بولا، ہاں ٹھیک ہے۔ عمر مہارت سے اوپر چڑھا اور ٹوپی اتار لایا۔ مجمع نے خوب تالیاں بجائیں۔ ابو علی نے جھپٹ کر ٹوپی سر پر اوڑھ لی تو اس کی جان میں جان آئی۔ 1000 سونے کی اشرفیاں اسے عمر کو بھی دینی پڑی۔ تحفے میں ملی ہوئی ٹوپی اسے بہت مہنگی پڑ رہی تھی۔ اب وہ اسے بہت احتیاط سے رکھتا تھا، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے کنبے کے ساتھ دریا کی سیر کر رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، تیز ہوا چل رہی تھی۔ ابو علی جھک کر پانی میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہوا سے ٹوپی اڑ کر دریا میں جا گری۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے پانی میں کود گیا اور ڈوبنے لگا کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ ملا نے اس کی جان بچائی۔ وہ پانی میں شرابور میری ٹوپی چلا رہا تھا، لیکن ٹوپی لہروں میں بہہ کر کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ملا کشتی میں بیٹھا اس کی ٹوپی ڈھونڈتا رہا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ گھر آ کر ابو علی بیمار ہو گیا۔ اگلے دن وہ پھر دریا پر پہنچا اور ملاحوں اور مچھیروں کی منت سماجت کی کہ اس کی ٹوپی ڈھونڈ دیں۔ وہ مچھیروں سے کہتا، اس جگہ جال ڈالیں، شاید جال میں پھنس کر نکل آئے، لیکن ٹوپی نہیں ملی۔ دن گزرتے رہے، وہ افسردہ حالت میں دکان پر جاتا اور خاموش بیٹھا رہتا۔ اسی دوران اتفاق سے پڑوسی ملکوں میں جنگ چھڑ گئی، جس کی وجہ سے قافلے آنے بند ہو گئے، کاروبار بند ہو گیا۔ وہ دکان سے جلدی اٹھ آتا اور بیماروں کی طرح گھر میں پڑا رہتا۔ اس کی بیوی بھی بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کے برابر میں ایک ہوشیار لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اس کی بیوی کے پاس آیا اور بولا، اگر میں ابو علی کی ٹوپی لا کر دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ بیوی تنگ آئی ہوئی تھی۔ وہ بولی، تم بھی 1000 سونے کی اشرفیاں لے لینا۔ لڑکا چلا گیا۔ وہ کئی دن تک بازار کے چکر لگاتا رہا۔
بازار بند تھا لیکن اکا دکا قافلے اب بھی آتے جاتے تھے۔ وہ قافلوں کے آس پاس منڈلاتا رہتا۔ آخر اس کی محنت رنگ لائی اور ترکی سے آئے ہوئے قافلے کے ایک مزدور کے پاس اسے ابو علی جیسی ٹوپی نظر آ گئی۔ جب اس نے مزدور کو دگنی قیمت دے کر ٹوپی خریدنا چاہی تو مزدور حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً ٹوپی اسے دے دی۔ لڑکا ٹوپی ابو علی کے پاس لے آیا۔ ابو علی ٹوپی دے کر بہت خوش ہوا۔ وہ میلی سی اور پرانی ایک مزدور کی ٹوپی تھی جسے وہ اپنی سمجھ رہا تھا۔ اس نے خوشی خوشی 1000 اشرفیاں لڑکے کو دے دی۔ اس کی سب جمع پونجی ختم ہو گئی تھی۔ اس دوران جنگ رک گئی۔ اس کا کام پہلے کی طرح چلنے لگا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔